بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے ایک کلپ آیا ہے کوکب نورانی صاحب کا، تو وہ فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے آئے اور بتائے کہ حسین الدین شاہ صاحب کی کون سی بات ہے جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور تحریرات کے خلاف ہے۔ تو جناب کوکب نورانی صاحب آپ ذرا سماعت فرمائیں تسلی کے ساتھ۔ حسین الدین شاہ صاحب اور ریاض حسین شاہ جو پکا رافضی ہے اور یہ گستاخ ہے حضرت امام میں عالی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ گستاخ ہے اعلیٰ حضرت کا، اور یہ گستاخ ہے قرآن پاک کا، اور قرآن کی مانوی تحریف کرتا ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس نے کی ہے۔ تو اس جنازے پر جب کہ شاہ صاحب معمر شخص ہیں اور اعلیٰ درجے کے عالم ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ کچھ سوچ کر یہ الفاظ نکالتے۔ یہ ویڈیو موجود ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے والے کی روح کو خوشی اور مسرت ہوگی ریاض حسین شاہ اگر نماز جنازہ کی امامت کروائیں گے تو، اور یہ کہا کہ ولی ہونے کے لحاظ سے، عالم ہونے کے لحاظ سے، فاضل ہونے کے لحاظ سے، متقی ہونے کے لحاظ سے یہ مجھ سے افضل ہیں۔ کون؟ ریاض حسین شاہ، اور کہا کہ افضل ہی کو امام ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں جناب، ایک رافضی کو امام ہونا چاہیے، جو قرآن میں مانوی تحریف کر رہا ہے اس کو امام ہونا چاہیے، جس کو ذرہ برابر شرم نہ آئے کہ میں قرآن پاک کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ۔ اور پھر دیکھیں حسین الدین شاہ صاحب ریاض حسین شاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جلسے کے اندر، اور کہہ رہے ہیں کہ میرے آتے ہی کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صحابہ کی فضیلت بیان کرنا نہیں تھی، بلکہ میری تقریر کو خراب کرنا تھا۔ اب ذرا آپ لوگ توجہ فرمائیں، اور کوکب نورانی صاحب آپ بھی توجہ فرمائیں کہ حسین الدین شاہ صاحب کو آپ نے بٹھا کر یہ پوچھا ہے کہ آپ کو اس بات میں کیا تکلیف ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی؟ اگر ہر صحابی نبی جنت میں چلا جائے تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ صرف یہ تکلیف ہے کہ ان میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کو نہیں چاہتے وہ کہ وہ جنت میں جائیں؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ان کے لیے جنت ہے، اور ان کے لیے توبہ کا لفظ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ لہٰذا نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت دیا، اور یہ صحیح سندوں سے ثابت ہے۔ اور پھر یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بشارت دی، اور اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک ایک صحابی کے ساتھ اچھائی کا وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو حسین الدین شاہ صاحب کو آخر کوئی تکلیف ہے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ بات کرنے سے پہلے ان سے پوچھ لیتے کہ جناب والا، آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں کیا مذہب رکھتے ہیں، کیا عقیدہ ہے آپ جناب کا؟ تو میں آپ کو کوکب نورانی صاحب اور عوام اہل سنت کو بتاتا جاؤں گا کہ حسین الدین شاہ صاحب کے خلاف علماء اہل سنت کیوں ہیں اور عوام اہل سنت کیوں ہیں، ان میں کیا خامی ہے، کیوں انہوں نے رفض کی طرف میلان بڑھایا ہے، اور ریاض حسین شاہ کے ساتھ جفیاں ڈالنا، جلسوں میں اکٹھے ہونا، ان کا تقریبات کے اندر بلانا اور خود جانا، یہی تو رفض کی طرف میلان ہے ان کا، یہی تو علماء اہل سنت کا رونا ہے کہ اہل سنت والجماعت کو آپ کہاں لے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رفض کی بدبو سے اور گرد سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے سامنے شاہ صاحب تو شاہ صاحب ہوتے ہیں نا، سید زادے، اگر عوام اہل سنت میں سے کوئی پکا کٹر سنی ہے تو وہ بھی ہمارا آقا ہے۔ کہاں؟ نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد۔ لیکن اگر کوئی رفض کی طرف مائل ہے تو پھر اس سے ہمارا کوئی تعلق اور ناطہ نہیں۔